حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی کرامات کا ذکر قرآن کے دامن میں سورہ آل عمران اٹھائیے کہ ان کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا کہنا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ دروازہ بند کر کے خود گئے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور جب دروازہ کھلا تو اندر پھل پڑے ہیں، اور وہ بھی وہ پھل جن کا موسم نہیں ہے۔ تو حیرت پر حیرت، ایک تو پھل آئے کیسے؟ اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، دروازہ مقفل ہے، پھل کہاں سے آئے؟ اور پھر یہ کہ پھل بھی بے موسم، تو حیرت میں ڈوب گئے، اور حضرت زکریا بولے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا یہ مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں، اور وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ تو پھر وہیں کھڑے ہو گئے حضرت زکریا، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کے جہاں اللہ کی رحمتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ جب تو اپنی بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، شجر عمر سے عمر پر اولاد کا پھل آنے کا موسم بیت گیا، 120 سال عمر تھی، تو کہا کہ مالک اب تو دعائیں بھی موقوف کر دی ہیں کہ عمر 120 سال ہو گئی ہے، لیکن تیری قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر کے کہ بے موسم پھل بھی ہو سکتے ہیں تو بے موسم اولاد بھی ہو سکتی ہے، تو میرے مالک اولاد کی تڑپ تو سینے میں موجود تھی، لیکن عمر کی کثرت کی وجہ سے دعائیں موقوف ہو گئی، لیکن تمنائیں تو نہیں مرتی، تو میرے مالک میری وہ تمنا جاگ پڑی ہے، تو جب اپنی اس بندی کو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم اولاد نہیں دے سکتا۔ اب حضرت زکریا نے وہاں کھڑے ہو کے جہاں بے موسم پھل اترتے ہوئے دیکھے دعا مانگی، تو یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک دم شرک کا فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے۔ اگر کوئی کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے ہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا کہ میری رحمتیں محسنین کے قریب ہیں، اور حضرت زکریا نے جب اپنی آنکھوں سے رحمتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے اللہ سے دعا مانگی۔ تو پھر کیا کہا گیا؟ یہاں کھڑے ہو کے کیوں مانگ رہے ہو؟ صخرہ کے پاس جاؤ، نہیں، بلکہ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ وہاں حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی ہاتھ بھی اٹھا کے منہ پہ نہیں پھیرے تھے کہ فرشتوں نے آ کے ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، پاک ستھرا بیٹا دیتے ہیں، سیداً و حصورا، اللہ اکبر، سید بھی ہوگا، خواتین سے الگ بھی ہوگا، انبیاء میں سے ہوگا، صالحین سے ہوگا، تمہیں وہ ستھرا اور پاکیزہ بیٹا دے رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار، علماء نے کفر لکھا ہے۔ وہ کرامتیں جن کا ذکر قرآن میں ہے ان کا انکار بھی کفر اس لیے ہوگا کہ قرآن مجید کا انکار لازم آئے گا۔ کوئی کہے کہ میں حضرت مریم کی اس کرامت کو نہیں مانتا، یا اصحاب کہف کا غار کہف، اس غار کے اندر کہف کے اندر 309 یا کم و بیش جتنا عرصہ بھی سوئے رہنا اور ان کے بدن کو کچھ نہ ہونا، میں نہیں مانتا، یا آصف بن برخیہ کا صاحب سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس آن واحد میں لانا، تو وہ کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا، تو وہ انکار قرآن ہو۔